آج 22 ستمبر 2025 شام کی عبادت میں میں آپ سب کو دور و نزدیک سے خوش آمدید کہتا ہوں اور خدا یسوع مسیح کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے آج کے دن تک ہم سب کو زندوں کی زمین پر رکھا ہے۔ ہالےلویا، 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 ہالےلویا۔ آؤ ہم عبادت کریں، برا کی عبادت کریں، مسیحا کی عبادت کریں۔ آؤ ہم عبادت کریں، مسیحا کی عبادت کریں، مسیحا کی ستائش کریں۔ نہ پرانے خمیر سے، نہ بد کے خمیر سے، نہ شرارت کے خمیر سے، ہالےلویا، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی کے ساتھ آؤ ہم عبادت کریں، مسیحا کی عبادت کریں، یہوہ کی عبادت کریں۔ اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے، اپنی پوری طاقت سے آؤ ہم عبادت کریں، یہوہ کی عبادت کریں، مسیحا کی عبادت کریں۔ ہالےلویا، ہالےلویا، او پریز دا لارڈ، ہالےلویا۔ اس وقت ہم سے کلام کر، ہالےلویا۔ پاک روح آ، پاک روح آ، پاک روح آ، کلام سکھا، کلام سکھا، ہالےلویا۔ کر ظاہر ہم پر کلام کی باتیں، کر ظاہر ہم پر کلام کی بڑی بڑی باتیں، کر ظاہر ہم پر خدا باپ کی تہ کی باتیں۔ پاک روح آ، ہالےلویا، پاک روح آ، پاک روح آ، پاک روح آ۔ تشریح تیری باتوں کی نور بخشتی ہے، تشریح تیری باتوں کی نور بخشتی ہے، اور سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ ہم سے بول، ہم سے بول، ہم سے بول روح خدا، بات کر سنتے ہیں ہم، کر ہم پر کلام کے بڑی بڑی باتیں۔ آئے عزیزو، آج ایک بار پھر ہم دعا اربانی جو ساری کلیسیائیں پڑھتی ہیں عزیزو، اور سنڈے اسکول میں بھی بچوں کو سکھایا جاتا ہے، بلکہ رسولوں کا عقیدہ جو کہ ایک مسیحی کا عقیدہ ہونا چاہیے وہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ تو ہم آج اس کا تیسرا میسج سیکھیں گے کہ خدا پاک روح ہمیں اس دعا اربانی کے اندر سے اس نے کیا کیا سکھایا۔ نمبر 1 ہم نے سیکھا عزیزو، اے ہمارے باپ یسوع مسیح، ہم نے اس آسمانی باپ کا نام ڈھونڈا اور ہم اس کا نام لیتے ہیں۔ کیوں لیتے ہیں؟ جب پادری صاحبان، بشپ صاحبان، فادر صاحبان عزیزو وہ برکت کے کلمات نام لے کر دیتے ہیں، تو کیا کلیسیا کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کا نام لے کر دعا کرے؟ اور یہ بائبل مقدس کے عین مطابق ہے، ہالےلویا۔ اور پھر ہم نے کل یہ بھی سنا عزیزو کہ تیرا نام پاک مانا جائے۔ جب نام جانا ہے یسوع مسیح یا مسیح یسوع، اب صرف یسوع 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 یا مسیح کہنے سے عزیزو نہیں، خدا نے فرمایا ہے تو مجھے کیوں خداوند کہتے ہو جب میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے، یا تو مجھے کیوں یسوع 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 مسیح جب تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے۔ تو ہم نے یہ بھی سیکھا ہے، اور آج ہم سیکھیں گے تیری بادشاہی آئے، ہالےلویا، ہالےلویا۔ کلام پاک میں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے۔ اب عزیزو ذرا تصور کیجئے کہ مقدس پتر پروس کہتے ہیں کہ میں یک تیسرے آسمان پر چلا گیا،
اب اتنا بڑا خدا جو جب پورا آسمان ہی اس کا تخت ہے، آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے، اب کس طرح سے اس بادشاہ کی بادشاہی کو میں اور آپ اپنے دل میں لے سکتے ہیں؟ جبکہ انہوں نے شاگردوں کو دعا ربانی بھی سکھائی، اور پھر شاگردوں کو انہوں نے یہ بھی کہا 6 باب میں کہ تم پہلے میری بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو، تو دنیا کی ساری چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ تو آج جو اس آسمانی بادشاہی کے راز کو سیکھیں گے۔ مقدس لوکا رسول کا انجیلی بیان ہے، اور اس کا 17 چیپٹر ہے، 17واں باب ہے، اور اس کی عزیزو چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں۔ 20ویں آیت سے، جب فریسیوں نے اس سے پوچھا کہ خدا باپ کی بادشاہی کب آئے گی، تو اس نے جواب میں ان سے کہا کہ خدا باپ کی بادشاہی ظاہری طور پر نہ آئے گی، اور لوگ یہ نہ کہیں گے کہ دیکھو یہاں ہے یا وہاں ہے، کیونکہ دیکھو خدا باپ کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے عزیزو۔ اب یسوع مسیح جو ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ خدا باپ جو آسمان پر ہے، جس کو آپ یاد کر رہے ہو، اور وہ میں ہوں، اور میں تمہارے درمیان بیٹھا ہوا۔ اب عزیزو، مسیح تو آسمان پر واپس چلے گئے ہیں۔ آج یہ بائبل مقدس میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ روحانی اس کا پہلو کیا ہے۔ اصل سب سے پہلے مقدس پالوس رسول کو یہ آسمان کی بادشاہی مل گئی، اور اس نے ڈھونڈا۔ آسمان کے خدا نے اسے آواز دی جبکہ وہ کلیسیوں کو ستا رہا تھا، اور عورتوں اور بچوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر مارتا تھا، بلکہ جب اسطفنس کو شہید کیا جا رہا تھا تو اس وقت وہ اٹھ کے مارنے والوں کے کپڑوں کی حفاظت کر رہا تھا، اور خوش تھا کہ اس کو شہید کیا جا رہا ہے۔ لیکن وہیں پر ہی اس کا عزیزو ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ کس طرح سے خدا نے اس کو چینج کر دیا۔ آسمان سے آواز آتی ہے، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے کہا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے۔ پینے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے اچھا نہیں ہے۔ اب یہ ایک پنجابی کا ایک گہرا لفظ ہے، جس کا سادہ لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی تیز دھار آلہ کی چیز پر، وہ تلوار ہو یا آری ہو یا کوئی ٹوکا ہو یا کچھ بھی ہتھوڑا ہو، اس کے اوپر جب آپ اپنا پاؤں ماریں گے تو آپ کا ہی نقصان ہوگا، ہتھوڑے کا، لوہے کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اب عزیزو، یہاں سے خداوند کا خادم چل پڑا ہے، اور اس کے بعد خدا نے اسے 14 خط لکھوائے ہیں، 14 خطوط، رومیو سے لے کر عزیزو عبرانیوں تک۔ یہ مقدس پالوس رسول کے وسیلہ سے اس کو استعمال کیا گیا ہے، اور اس نے ان خطوط کو لکھا ہے۔ جب رومیو کی کلیسیا کو انہوں نے خط لکھا، اور اس کے اندر انہوں نے ان کو سکھایا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ کھانے پینے پر نہیں ہے، اسے نہیں چھونا، اسے نہیں چکھنا، یعنی اس کے اندر شاعر بانی بھی ہے، یاد رکھیں، کیونکہ وہ بھی لکھا ہے، جو میرا گوشت کھاتا ہے اور میرا خون، اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور میں اسے آخری دن اٹھا کھڑا کروں گا۔ لیکن وہاں پر لکھا ہے، کوئی نامناسب طریق سے اس میں ہاتھ نہ ڈالے۔ ضروری ہے کہ اس کا شاگرد بن جائے۔ اور تاب عزیزو، اب عزیزو، رومیو 14 باب ہے، اور اس کی 14، 15، 16 آیت میں لکھا ہوا ہے، آسمان کی بادشاہی راست بازی ہے، میل ملاپ ہے، اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ آسمان کی بادشاہی، پریز دی لارڈ عزیزو، راست بازی۔ تو المسیح اپنے شاگردوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے راست بازی کو ڈھونڈو۔ کیسے ڈھونڈو؟ انہوں نے عزیزو خود اپنا نمونہ پیش کیا ہے، اور خود یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں کہ مجھے بپتسمہ دے۔ متی 3 باب ہے،
اور اس نے انکار کر دی. اس نے کہا نہیں میں تو تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں, تیری جوتی اٹھانے کے بھی لائق نہیں ہوں. لیکن یسوع مسیح نے کہا نہیں آپ تو یہ ہونے دے, کیونکہ یہ راست بازی, کیونکہ یہ میری راست بازی ہے, کیونکہ میں ملک صدق ہوں, میں راست بازی کا بادشاہ ہوں. ہاللیلویا. بلکہ آفتاب صداقت بھی ہوں, راست بازی کا سورج بھی ہوں. یہ میری راست بازی تمہیں ایسے ہی پوری کرنی ہے. ہاللیلویا. اور نہ صرف عزیزو یہاں تک, بلکہ اس کے بعد اگلا سٹیپ بھی ہے, اور وہ سٹیپ ہے روح القدس کی برکت کا. کیونکہ ان 12 شاگردوں کو پھر عزیزو انہوں نے پھر روک دیا. اس سے پہلے کہ وہ خدمت کے لیے نکلتے تو ان کو کہا کہ پہلے روح القدس کی برکت لے لو, تاکہ روح القدس کے مسح کے وسیلہ سے تم میرے جیسے راست باز بن جاؤ گے. دوسری راست بازیاں بھی ہیں عزیزو, بھوکوں کو کھانا کھلانا, ننگوں کو کپڑا دینا, تیمارداری کرنا, قیدیوں کی خبرگیری کرنا, بیمار پرسی کرنا, یہ بھی راست بازیاں ہیں. لیکن یہ راست بازی اگر ہم نے پوری نہیں کی تو باقی راست بازیاں محض عزیز یہ تو غیر قومیں بھی کرتے ہیں, وہ اس کلام پر عمل نہیں کرتی. اور آج ہمارے اندر بھی ہے کہ اگر ہم اس کلام پر عمل نہیں کرتے, اپنی زندگی میں نہیں لیتے, تب عزیز و حقیقی راست باز ہم نہیں بنتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں مسیح کی طرح راست باز بننے کے لیے مسیح کے نقشے قدم پر چلنا پڑے گا. جب چلیں گے تو یقیناً برکت آئے گی. ہاللیلویا. انہوں نے شاگرد اس کا ٹھہر جاؤ, روح القدس کی برکت کو لے لو, تاکہ تم میرے جیسے راست باز بن جاؤ. کیونکہ خدا روح ہے, خدا مند روح ہے, یسوع روح ہے. وہ چاہتے ہیں کہ روح سے بھر کر کے ہم اس جیسے راست باز بنیں. ہمارا ڈی این اے چینج ہوتا ہے عزیزو, ہماری جسمانیت نکل جاتی ہے, اور ہمارے اندر یسوع مسیح کا ڈی این اے, اس کی برکت آنی شروع ہو جاتی ہے. ہم اس کا شکر کرتے ہیں. ہاللیلویا. تو اس آگے آسمان کی راست بازی ہے, پھر ہے میل ملاپ ہے. میل ملاپ کی اسپرٹ کیا ہے؟ یہ روح القدس کی برکت ہے. روح القدس کے وسیلے سے ہمارے اندر عزیزو ایک پھل پیدا ہوتا ہے, اس کا نام ہے محبت. اور جس کا ذکر آپ رومیو 5 باب اور 5ویں آیت میں پڑھتے ہیں, محبت جو روح کے وسیلے سے تمہارے اندر ڈالی گئی ہے. چشمہ ہے کیا؟ روح القدس ہے. اس کے اندر سے جو پہلا فروٹ نکلا وہ ہے محبت عزیزو. اب روح القدس کیسے حاصل کیا جائے, کس طرح سے ملتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں ایک عہد ہم نے باندھا ہے کہ ہم نے پانی کا عہد باندھا ہے. اب عزیزوں میں دوسرا عہد باندھا ہے روح القدس کا. اور 120 کی جماعت جس میں مقدسہ ماں مریم بھی ہیں, انہوں نے کیسے پاک روح القدس کی برکت کو حاصل کیا؟ لکھا ہے اعمال 2 باب اور اس کی پہلی 4 آیات میں کہ آگ کے سے شعلہ سی پھٹتی ہوئی زبانیں ان میں سے ایک ایک پر آ کر ٹھہر گئی, اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے. یہ 12 شاگرد ہیں, مقدسہ ماں مریم ہیں, مسیح کے 2 بھائی ہیں جو مقدس یوسف اور مقدسہ ماں مریم کی بایولوجیکل اولاد ہیں, جیسے میں اور آپ ماں باپ کے وسیلہ سے پیدا ہوئے ہیں. تو انہوں نے اس روح القدس کی برکت کو حاصل کیا ہے. ہمیں بھی ایز اٹ از ہی لینا ہے, اور کوئی طریقہ نہیں عزیزوں. آپ کے ارد گرد بہت سی جھوٹی تعلیمیں ہیں, ان پر دھیان نہ دیجیے. جو غیر زبانوں کی مخالفت کرتے ہیں وہ روح القدس کی مخالفت کرتے ہیں. اس کے لیے بہت سے حوالے ہیں. رسولوں کے اعمال چیپٹر 10 اس کی ورسز 44 ٹو اینڈ آف دا چیپٹر ہے. رسولوں کے اعمال چیپٹر 19 اور اس کی پہلی 7 آیات عزیزو. پہلا کرنتیوں 12 باب کے اندر عزیزو روح القدس کی 9 نعمتوں کا ذکر ہے. ہاللیلویا. اور روح القدس کے بغیر ہم اسے خداوند بھی نہیں کہہ سکتے, یہ بھی ہم نے سیکھا ہے. ہاللیلویا. اور اس کے بعد پہلا کرنتیوں 13 باب ہے, اس کو پڑھیں. اس میں لکھا ہے کہ میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں. اور پھر اگر اس کویسچن ہے کہ اگر میں محبت نہ رکھوں تو پھر وہ ساری جو ہمارا جو بولنا ہے بولیاں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہ جب ہمارے ایکشن ہی غلط ہیں, ہم کسی کو دیکھ نہیں سکتے, اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتے, بہن سے پیار نہیں کرتے, ماں باپ کے نافرمان ہیں, تو پھر ہمارے اندر وہ کیسی محبت ہے؟ وہ پھر یسوع کی محبت نہیں ہے, مسیح کی محبت نہیں ہے عزیزو. تو میل ملاپ ہے, میل ملاپ رکھنا, الفت کو نہ صرف اپنوں سے بلکہ غیروں کے ساتھ بھی عزیزو, اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کرنا. ہاللیلویا. یہ خداوند فرماتا ہے مجھے اور آپ کو اس رویے پر چلنا ہوگا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہم دنیا کو خوش تو نہیں کر سکتے, تو بھی ہم جتنا کچھ کر سکتے ہیں آپ کیجئے. دنیا کو خوش نہیں کر سکتے, مسیح نہ خوش کر سکا اور نہ ہی یوحنا بپتسمہ دینے والا خوش کر سکا. تو عزیز تو ہم کون ہیں؟ کوشش ہمیں کرنی چاہیے. اجر اس نے دینا ہے, جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں. بیوہ کی تبنی کی طرح تھوڑا سا بھی کر دیں تو وہ خداوند کی نظر میں
ان لوگوں سے زیادہ ہے جن کے پاس بہت بڑا گنج ہے، خزانہ ہے، جن کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، دولت ہے، ہر چیز ہے، وہ اپنے مال کی بہتات کے لحاظ سے بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہمیں لیکن روح سے بھر کر عزیزو ہر میل ملاپ رکھیں آپس میں، اور سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے، اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے سوا کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ میل ملاپ پنجابی زبان کا لفظ ہے، اور روحانی جو لوگ ہیں روح القدس کے وسیلے سے ان کے اندر وہ محبت آتی ہے، وہ روکھی سکھی کھا کر بھی آپس میں خوش ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، پیار سے رہتے ہیں، دکھ اس کے دکھ درد میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو آسمان کی باشی راست بازی ہے، پھر میل ملاپ ہے، اور پھر خوشی ہے، خوشی بھی ہے۔ اب یہ خوشی عزیزو، یہ روح القدس کا جو دوسرا پھل ہے وہ خوشی ہے۔ غلطیوں کو نپوس کا لکھا ہوا خط اس کا 5واں باب ہے، اور آپ اس کی عزیزو 21 میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے، اور روح کا پھل محبت اور دوسرا خوشی ہے۔ ہاللیلویا۔ تو آسمان کی باشی کیا ہے؟ راست بازی ہے، میل ملاپ ہے، اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ روح القدس کا دوسرا پھل خوشی ہے عزیزو۔ یہ کسی پیسے سے خوشی نہیں ملتی عزیزو، یہ کسی ملک میں رہنے سے نہیں کہ یورپ میں چلے جاؤ اور ادھر چلے امریکہ میں چلے جاؤ تو وہاں پر خوشی ملے گی۔ خوشی روح القدس کا پھل ہے، وہ دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ اس کے وسیلے سے خوش رہیں گے۔ پیسہ ہے نہیں ہے، جیب خالی ہے، جیب بھری ہوئی ہے، آپ اسی سے روح القدس کے وسیلے سے خوش ہوں گے۔ دکھ میں بھی ہیں تو آپ خوشی سے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ مقدس یہونا اور پطرس جب ان کو جو کاٹ میں ٹھوکا، وہ تو بڑی خوشی سے حمد و ثنا کر رہے تھے، وہ خوش ہوئے کہ ہم مسیح کی خاطر ذلیل ہوئے ہیں، ہمیں مسیح کی طرف کی خاطر بے عزت کیا گیا، وہ اس میں خوش ہیں عزیزو۔ تو آئیے عزیزو، ہاللیلویا، آج ہم نے عزیزو دعائے اربانی کے اندر سے وہ جو مسیح کی دعا ہے جس میں ہمیں جانا کہ اے ہمارے باپ یسوع مسیح تو جو آسمان پر ہے، ہم نے اس آسمانی باپ کا نام جانا، پھر اس کے نام کو پاک مانا ہے، hallowed be thy name، اس کا مطلب کہ جیسا پاک صاف ہولی سینٹ وہ ہے ویسے ہی مجھے اور آپ کو۔ اور آج پھر ہم نے دیکھا کہ تیری بادشاہی آئے، کہاں پر آئے؟ میرے دل کے اندر آئے، میرے دل کے اندر آئے، ہاللیلویا ہاللیلویا، میرے گھرانے کے اندر آئے، میرے بچوں کے اندر آئے، میری بیوی کے اندر آئے، میرے بہن بھائیوں کے اندر آئے، میرے رشتہ داروں کے اندر آئے، میرے عزیزوں کے اندر آئے۔ ہاللیلویا۔ آئیے، آسمان کی بادشاہی کو شاگردوں کو حکم دیا گیا ہے آج میرے اور آپ کے لیے بھی کہ میں اور آپ بھی اس آسمان کی بادشاہی کو اپنی زندگی میں لیں۔ تمہارے درمیان بیٹھی ہے، آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، اور آج روح القدس کے وسیلہ سے وہ ہمارے دل کے اندر ہے عزیزوں۔ دل کے اندر کیسے؟ ہاللیلویا۔ آپ رومی کو نپوس کا خط اس کا 8واں باب پڑھیں گے، اور اس میں لکھا ہے کہ جس میں مسیح کا روح ہے۔ تو آسمان کا بادشاہ کون ہے؟ وہ مسیح تو ہے، وہ زمین کا بھی بادشاہ، آسمان کا بھی بادشاہ، ہر چیز کا بادشاہ عزیزو، اور وہ روح کے وسیلے سے ہمارے دل کے اندر رہنا چاہتا ہے۔ جب وہ رہے گا تو وہی راست بازی، وہی خوشی ہمارے اندر، وہی میل ملاپ ہوگا، مسیح جیسا ہوگا۔ ہاللیلویا۔ اور اس کا سورس روح القدس ہے عزیزو۔ آئیے کلام پاک کے مطابق اپنے آپ کو ایک کلام کے سانچے میں ڈالیں اور اس کی بادشاہی کو اپنے دل میں لیں۔ لکھا ہے پہلے تم میری بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو دنیا کی ساری چیزیں تم ملے جائیں گی۔ ہمارے محترم ڈاکٹر ہسکر سروج صاحب یہ گیت گایا کرتے تھے، آج وہ آسمان پر ہیں۔ وہ کہتے تھے، انہیں کا ہی لکھا ہوا یہ گیت ہے، پہلے ڈھونڈو تم میری بادشاہی، آہا پہلے ڈھونڈو تم میری بادشاہی، آہا پہلے ڈھونڈو تم میری راست بازی، آہا پھر یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی۔ کون کون سی چیزیں عزیزو؟ شاگردوں سے انہوں نے کہا کہ فکر نہ کرنا تم کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا پہنو گے، کہاں پر رہو گے، ان چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ ہم نے کیا، ہمارے لیے کیا ہے؟ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو اور عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں پر یسوع مسیح موجود ہے۔ ہاللیلویا۔ آسمانی برکات ہمیں چاہیے عزیزو، وہ ہمارے پاس ہوگی، دنیا کی چیزیں خود بخود ہی آئیں گی۔ دینا اس کا کام ہے عزیزو، مہیا کرنا اس نے، وہ اس کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے پیچھے پیچھے چلتے جائیں وفادار بھیڑ کی طرح۔ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، میرے پیچھے چلتی ہیں اور میرا یقین کرتی ہیں
اور وہ کبھی ہلاک نہ ہوں گی اور کوئی ان کو میرے ہاتھ سے نہیں چھین سکتا۔ وہ اپنی بھیڑوں کو ہری ہری چراگاہوں میں لے جاتا ہے عزیزو۔ ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے اور اس کے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ مبارک ہو ہمارا یہوہ پاک خدا یسوع مسیح ناصری، جو ہمیں ہر روز اپنے کلام سے ہمیں روٹی دیتا ہے، پانی دیتا ہے، دودھ دیتا ہے، شہد دیتا ہے۔ ہالےلویا، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور روح القدس خداوند، میں آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں آج کی زندگی بخشی روٹی کے لیے۔ یہ ساری کی ساری روٹی میرے لیے ہے، میں اس کو اپنی زندگی میں رکھتا ہوں جب تک میری زندگی کا آخری سانس رہے۔ حالانکہ میں اسی روشنی میں چلتا رہوں گا، اسی روشنی میں سے کھاتا رہوں گا، اسی کلام میں سے پیتا رہوں گا، اسی آسمانی دودھ کو پیتا رہوں گا، آسمانی گوشت کو کھاتا رہوں گا جب تک میری زندگی کا آخری سانس ہے۔ میرے بہن بھائیوں کو جو اس وقت واٹس ایپ پر میرے ساتھ ہیں، جو فیس بک پر بعد میں بھی اس میسج کو دیکھیں، میں ان سب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ وہ بھی ہالےلویا اسی طرح آسمان کی بادشاہی، راست بازی، میل ملاپ اور خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی قدرت سے ہوتی ہے۔ ہالےلویا، فضل دے کہ جب تک ہم زندہ رہیں اسی کلام کے سایہ میں آگے بڑھتے رہیں۔ بڑی برکت دیجیے یسوع مسیح کے نام سے جو ہمارا زندہ خدا اور خداوند ہے۔ آمین۔ آمین عزیزوں، اب ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم بیماروں اور کمزوروں کے لیے دعا کرنے والے ہیں۔